آج کے اردو پروگرام کے ساتھ شائستہ زاہد کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، عید میلاد النبی پر سماعت فرمائیں۔ خصوصی اردو پروگرام تحریر ہے محترم جناب رئیس احمد صاحب کی، صداکار ہیں جناب آصف اقبال صاحب، جناب ڈاکٹر سعید اختر صاحب اور جناب شمس العارفین صاحب۔ رات کے تقریباً 3:32 ہو رہے تھے جب میں نے اپنا طواف پورا کیا۔ خانہ کعبہ کا صحن دودھیا روشنی سے نہایا ہوا تھا، لیکن میری نظر میں دودھیا روشنی سے زیادہ خدائے ذوالجلال کے مقدس انوار سے منور تھا یہ پاک صحن۔ میرے علاوہ بھی بہت سے افراد طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے تو کچھ نماز میں اپنے رب کے روبرو اس کی ثنا بیان کر رہے تھے۔ طواف کے بعد کی نفل پڑھ کر میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ من میں خیال یہ تھا کہ تھوڑا آرام کر لوں، پھر تہجد پڑھوں گا۔ اس وقت فرحت بخش ہوائیں چل رہی تھیں جس سے روح تک تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسی جگہ پر لیٹ گیا۔ کہیں سے قرآن کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اسے سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ بادل گرجنے کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر قبل جس خانہ کعبہ کا صحن لوگوں کی عبادتوں سے پرنور تھا، اسی خانہ کعبہ کے صحن میں میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں متحیر ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ مقام ابراہیم سے 2 نور نمودار ہوئے جن کا قد حد نگاہ تک بلند تھا۔ ان دونوں میں ایک نور نقرئی تھا جبکہ دوسرے کا طلائی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آ پہنچے اور ایک ساتھ سلام کیا۔ میرے منہ سے بمشکل سے سلام کا جواب نکلا۔ پھر میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ نقرئی نور سے آواز آئی، میں وقت ہوں، اور طلائی سے آواز آئی، میں حجاز ہوں۔ لیکن آپ لوگ انسانی شکل میں اور زبان بھی وہ جو میں سمجھ سکتا ہوں، بھلا ایسے کیسے؟ اس پر وقت نے جواب دیا، کیوں؟ کیا آپ خالق کائنات کی قدرت پر شک کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، لیکن آپ لوگوں کا قد اتنا بلند ہے کہ آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے اپنا سر اوپر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اچھا رکو، ہم لوگ تمہارے قد کے برابر آ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں میرے قد کے برابر ہو گئے، لیکن ان دونوں سے نور پھوٹ رہا تھا جس سے آس پاس سب کچھ منور نظر آ رہا تھا۔ پھر وقت نے کہا، تم ابھی من میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج سے 1450 سال پہلے کیسا رہا ہوگا یہ خانہ کعبہ جب ہمارے نبی کا دور تھا۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ علم کیسے ہوا؟ جس خدا نے تمہارے روبرو انسانی شکل میں ہمیں بھیجا ہے اسی رب نے ہی یہ بتایا ہے۔ اوہ اچھا، سبحان اللہ۔ آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے وقت میں جانا پڑے گا۔ بالکل، یہ وقت ہیں۔ انہوں نے نبی کے زمانے کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن وقت بھائی میری گزارش ہے کہ آپ نبی کی ولادت سے قبل کے حالات سب سے پہلے میرے یعنی حجاز کی سرزمین سے بتائیے گا۔ جی ہاں حجاز بھائی، بالکل، میں پہلے مکہ، مدینہ، طائف
اور شمال مغرب کے علاقے سے شروع کروں گا۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت شرمسار ہو رہی تھی، گناہوں کی بو جزیرت العرب ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں پھیلی تھی۔ گناہوں کی بو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وقت بھائی، جزیرت العرب کی ظلمتوں پر کچھ میں عرض کروں؟ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ لوگ جاہل یا ان پڑھ تھے، ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ اخلاقی اور روحانی طور پر بالکل جاہل تھے۔ اخلاقی جاہل؟ میں سمجھا نہیں۔ چلیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دراصل یہ لوگ صحرا نشینی اور خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارتے تھے اور اسی کے عادی ہو چکے تھے۔ معاشرے کی فلاح کے لیے کوئی بہترین اصول نہیں تھا۔ حجاز صاحب، آپ اس معاشرے کی خواتین کا ذکر کریں کہ ان کو کیا حقوق حاصل تھے۔ جی بالکل، چلیے ہم آپ کو ایک قبیلے کی طرف لے چلتے ہیں۔ حجاز نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اس کو گول دائرے میں کھینچ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرا منظر سامنے آ گیا، جہاں دو پہاڑیوں کے دامن میں ایک قبیلہ آباد تھا جسے بنو تمیم کہتے ہیں۔ یہ بنو تمیم قبیلہ ہے۔ ویسے تو عورتوں کے حالات پورے جزیرت العرب میں خراب تھے۔ وہاں خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ خود عورتوں کو مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زندہ دفن؟ وہ کیوں؟ دراصل ان کو یہ لگتا تھا کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں گی تو ان کی شادی کرنی پڑے گی، جس سے انہیں معاشرے میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ دوسرے کچھ قبائل غریبی کی وجہ سے بھی ایسا کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا لڑکا ہوگا تو جنگ کے لیے افراد بڑھیں گے، قبیلہ بڑا ہوگا، جبکہ لڑکیوں کی شادی کرنی پڑے گی، لہٰذا غربت میں ان کا بوجھ کون اٹھائے۔ اچھا، تو اتنی بری سوچ تھی؟ ہاں کیوں نہیں۔ چلیے زندہ درغور ہوتی بچیوں کا ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن بالکل قریب سے نہ دکھانا، کیونکہ مجھ پر غم حاوی ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ وقت نے اپنا داہنا ہاتھ آسمان کی جانب کیا اور پھر تیزی سے زمین کی جانب لے آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے منظر تبدیل ہو گیا۔ ریت کا بڑا سا میدان تھا، اونچی نیچی ریت کے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ انہی ٹیلوں کے ایک طرف اچھے خاصے آدمیوں کی بھیڑ جمع تھی، اور بھیڑ کا تعلق بھی بنو تمیم کے قبیلے سے تھا۔ بھیڑ میں ایک 4 سالہ معصوم لڑکی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کو اچھے سے تیار کیا گیا تھا۔ پاس میں ایک ادھیڑ عمر عربی ایک گڑھا کھود رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ گڑھا کھود چکا تو اس نے اس معصوم بچی کو گڑھے کے اندر لٹا دیا۔ وہ بچی چیخنے لگی، ابا مجھے اس میں مت ڈالو، پیارے ابا مجھ پہ مٹی مت ڈالو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن وہ بے رحم باپ لگاتار مٹی ڈالتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس معصوم کی آواز کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی۔ اب انسان نما درندہ پسینہ پوچھتا ہوا لوگوں سے فخریہ مخاطب ہوا، اے لوگو، آج میں نے اپنی یہ 5ویں بیٹی دفن کی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، میں نے گھبرا کر وقت سے کہا، اب مجھے یہاں اور نہیں رکنا، کہیں اور چلو۔ وقت نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پھر ہم واپس اپنے پرانے مقام پر آ گئے۔ پھر وقت نے کہا، دیکھا، یہ زمانے جاہلیت کا ایک ادنا نمونہ تھا۔ ادنا؟ تو کیا ایسے قبیح کام اور بھی ہوتے تھے؟ اس بات پر حجاز بولا، بالکل، اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، جیسے بادانوشی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جانا، زناکاری، قمار بازی اور سود کھوری وغیرہ وغیرہ۔ ارے یہ تو سراسر گمراہی اور جہالت ہے۔ تبھی تو اسے دور جاہلیت کا نام دیا گیا۔ پھر تو صحیح دیا گیا۔ لیکن جب یہ جاہلیت حد سے زیادہ ہو گئی اور چاروں طرف ظلمت کی حکومت قائم ہو گئی، تب رب کائنات نے اس محسن انسانیت کو مبعوث کیا جسے ساری دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ قبر میں درگور ہوگی، اب نہ زندہ بیٹیاں، قبر میں درگور ہوگی، اب نہ زندہ بیٹیاں، اب نہ زندہ بیٹیاں، سرور دی آ گئے،
سرور دی آ گئے ان کو بچانے کے لیے، سرور دی آ گئے ان کو بچانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر میں کچھ روشنی ڈالوں؟ جی ضرور وقت بھائی۔ جب ظلم کی ساری انتہا ہو چکی تو رب کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں مبعوث کیا۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کو لے کر مورخین اور محققین میں اختلاف ہے۔ ویسے تو 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن بعض علماء کرام 8 اور بعض 9 ربیع الاول مانتے ہیں۔ اگر انگریزی تاریخ کی بات کی جائے تو 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب محمد صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب آپ یتیم پیدا ہوئے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے مشہور قبیلے بنو ہاشم میں عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے یہاں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ آپ کی پرورش حضرت آمینہ اور دادا عبد المطلب کے سائے شفقت میں ہوئی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ آپ کو لے کر آپ کے ننیحال مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ آپ کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا اور ننیحالی قبیلہ بنو زہرہ کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ دن آپ نے ننیحال میں قیام کیا، پھر آپ کی والدہ اپنی خادمہ ام ایمن کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئیں۔ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوا، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پر انتقال کر گئیں۔ اف، خدایا 6 سال کی عمر میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، جو شخص آگے چل کر امام الانبیاء بنا وہ محض 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ جی ہاں، یہ تو ہے، لیکن آپ کی والدہ کے بعد سرزمین عرب کے قداور لیڈر عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا اور ہر طرح سے آپ کی سرپرستی کرتے رہے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا سایہ شفقت بھی رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ کی عمر پروان چڑھنے لگی۔ آپ ابو طالب کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ آپ طفل عمری سے ہی با اخلاق تھے۔ بالکل، جب آپ جوان ہوئے سارے عرب میں آپ کے اخلاق کے چرچے تھے۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے بلانے لگے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانت رکھواتے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتے اور اس کی امانت ویسے ہی واپس کرتے جیسے اس نے دی تھی۔ جی ہاں، یہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ بے حد سنجیدہ، کم بولنے والے اور منصفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ چچا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی صداقت دیکھ کر عرب کی با اخلاق تاجرہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال دے کر آپ کو تجارت کے لیے بھیجا، ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ تجارت حدود حجاز سے باہر کی جانب تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا اور آپ نے حضرت خدیجہ کو تجارت کا سارا حساب کتاب دیا تو خدیجہ حیرت زدہ رہ گئیں، کیونکہ اس سے قبل آپ کو تجارت میں اتنا نفع کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ خدیجہ کے غلام نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ آپ بے حد ایماندار، عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جب آپ دھوپ میں چل رہے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہو جاتا تاکہ آپ کو دھوپ پریشان نہ کرے۔ اور اس کے بعد اس کا یہ اثر ہوا کہ جس بیوہ خدیجہ نے، جو کہ بے حد شریف پاک دامن تھیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن وہی حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے اپنی شادی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ جب یہ پیغام محمد صاحب کے گھر پہنچا تو آپ نے اپنے چچا سے اس رشتے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ کے چچا کی رضامندی کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر محض 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور آپ بیوہ بھی تھیں۔ گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ بیوہ اور بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا برا عمل نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل، آپ نے ہمیشہ بھلائی کا راستہ اور انسانیت کا پیغام دیا۔ آپ سادہ طبیعت تھے، دنیا کی خرافاتوں سے دور۔ آپ اکثر گوشہ نشینی اختیار کرتے،
شہر مکہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور شمال مشرق میں جبل نور کی پہاڑی میں موجود ایک غار حرا تشریف لے جاتے اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتے۔ جی بالکل، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک دن جبریل امین وحی لے کر آئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کوئی دشواری نہیں جنت میں جانے کے لیے، کوئی دشواری نہیں جنت میں جانے کے لیے، کوئی دشواری نہیں جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سیرت سرکار ہے، سیرت سرکار ہے رستہ بتانے کے لیے۔ پھر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جس سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو لوگ آپ کو بہت ستاتے، آپ کو جسمانی اور زبانی دونوں طرح سے ستایا گیا، لیکن آپ اف تک نہ کرتے۔ آپ کی نظر میں سارے انسان ایک رب کے بندے ہیں اور سب برابر ہیں۔ ایک بار آپ طائف کی طرف رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو اس قدر ستایا کہ آپ زخمی ہو کر لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر ایک فرشتہ رب کے حکم سے آیا اور بولا کہ آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ایسا ملا دوں کہ اہل طائف آٹے کی طرح پس جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، مجھے اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے توحید کے بعد انسانیت کا درس دیا۔ ایک بار آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جی، آپ نے یوں بھی فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے، حتیٰ کہ پڑوسی کسی بھی دھرم، مذہب یا قوم کا ہو۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ خیال کریں کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ جی ہاں، پیام انسانیت کے بے شمار واقعات حضرت محمد صاحب کی ذات سے وابستہ ہیں۔ وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت تعصب کی بنا پر آپ کی راہ میں روز کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن آپ اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک دن آپ کی راہ میں کوڑا نہیں آیا تو آپ نے معلوم کیا کہ ایسا کیوں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ یہ سن کر آپ اس عورت کی عیادت کو گئے۔ وہ بیمار عورت آپ کے حسن اخلاق دیکھ کر توحید کی علمبردار بن گئی۔ جی بالکل، جب آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تو اہل مکہ بالخصوص سرداران مکہ نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس بات کی خبر رب تعالی نے بذریعہ جبریل امین آپ کو کر دی اور حکم خداوندی سے آپ نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ اور پھر اہل مدینہ نے آپ کا صمیم قلب سے استقبال کیا۔ دھیرے دھیرے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اہل مکہ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے پیغمبر خدا کو کتنا ستایا۔ دھیرے دھیرے وہ سارے لوگ جنہوں نے نبی کو بہت ستایا تھا اور جانی دشمن تھے، کچھ کو چھوڑ کر باقی سب آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے ہمیشہ صداقت کی بات کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے طویل خطبہ دیا، اس میں ایک بار پھر پیام انسانیت کا لازوال پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے، بلکہ پرہیزگاروں اور اچھے اعمال والوں کو حاصل ہے۔ خواتین کو میراث میں حق دو، ان کے کھانے اور کپڑے کا بہترین نظام قائم کرو، بے شک وہ رب کی رحمت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا، ہمیشہ صداقت کی راہ پر چلنا، کسی کو ناحق نہ پریشان کرنا، اور یاد رکھنا تم سب بھائی بھائی ہو۔ بچپن سے لے کر دنیا کی آخری سانس تک آپ کے عادات و اطوار سب کچھ مثالی تھے۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، کبھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کیا، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، کبھی خوش ہوتے تو مسکرا دیتے، راہ میں جو بھی ملتا اسے سلام کرتے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہجہ بالکل نرم،
آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے، راہ میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے، آپ کو خوشبو اور مسواک بہت پسند تھی اور آپ اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تو آپ کو شدید بخار ہوا اور تقریباً 13 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کے دن صبح چاشت کے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی آخری سانس لی۔ اتنا بیان کر کے وقت اور حجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ہاتھ ان دونوں کی گرفت میں تھا جو اب بالکل ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اچانک کہیں سے اذان کی صدا سنائی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نظریں چاروں طرف دوڑائی تو خانہ کعبہ میں اب انسانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے نیند کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی زیارت کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آداب۔